الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العلي العظيم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو ایک بہت ہی اہم فریضے کی طرف متوجہ کیا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کی اور بہت سے علاقوں کی غفلت اس بارے میں یہ ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں اور بہت بڑا جرم عظیم اور گناہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں کچھ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کے فرض ہونے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ میں بات اس پر کر رہا ہوں کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس نے جو ملکت چھوڑی ہے، اس ملکت کے اوپر اس کا بٹوارا اور اس کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے، جبکہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں حکم جو دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت اور حکم کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ چاہے نماز کا فریضے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا مسئلہ ہو، حج کے فرض ہونے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا حکم تو نازل فرمایا، لیکن اس کی ترتیب جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی عملی ترتیب میں، عملی شکل میں۔ لیکن جہاں بات یہ ہے کہ میراث کی تقسیم، یعنی کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی ملکت اس کے وارثوں میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں، اس کی بیٹیوں میں کیسے تقسیم کی جائے گی، تو اس کی ترتیب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری ہے کہ اس کو ایسے ہی تقسیم اور اس کا بٹوارا ایسے ہی کرنا پڑے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگوں کا دستور کیا تھا کہ وہ ان میں کوئی انسان مر جاتا تو اس کے مال کی تقسیم کیسے کرتے تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قدیم اور پرانے طرز عمل پر اور دوسری قوموں کی جو ہے اس کی طریقے کو اپناتے ہوئے وہ صرف انہی مرد حضرات کو مرنے والے کی ملکت میں اس کو وارث بناتے تھے اور اسی کو اس کا مالک بناتے تھے کہ جو جنگجو ہو، میدان کے اندر جو ہے اس کو جو ہے مہارت ہو، وہ گھوڑ سواری کر سکتا ہو، تیر اندازی کر سکتا ہو، تلوار چلا سکتا ہو، ایسے ہی شخص کو صرف ملکت میں حصہ دیتے تھے۔ نہ عورتوں کو حصہ دیا جاتا تھا، نابالغ بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یتیموں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ خاص طور پر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتار کر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جو شان نزول میں لکھا ہے کہ جب ایک واقعہ پیش آیا، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے وارثوں میں اپنی بیوی کو اور 3 بیٹیوں کو چھوڑا۔ تو حضرت اوس کے جو چچا زاد بھائی تھے جن کا نام سویب اور ارفجا لکھا ہے، ان لوگوں نے اپنے جو ہے چچا کے مال کے اوپر پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی بیوی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا اور سارے مال پر ان کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہمیں اس میں سے حصہ دلائیے۔ اس وقت قرآن کریم کی یہ آیات جو عورتوں کو میراث کے حصے کو دے سکے،
یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی آپ گھر چلے جاؤ، صبر کرو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا یا قریبی رشتہ دار نے چھوڑا، عورتوں کے لیے بھی مرنے والے کی ملکت میں یعنی ان کے ماں باپ کی ملکت میں یا قریبی رشتہ دار کی ملکت میں حصہ ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، یہ طے شدہ ہے۔ لیکن ان آیات کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے چچا زاد بھائیوں کو یہ کہلوایا کہ اوس کے مال کی تم حفاظت کرنا، اس کو خرچ نہ کرنا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ اتر چکا ہے کہ عورتوں کا ملکت میں حصہ جو ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب یہاں مطلق تھا، ابھی کتنا حصہ دینا ہے، کتنا دیا جائے گا ایک عورت کو، وہ ابھی اس کے بارے میں کوئی خلاصہ نہیں اترا تھا۔ ابھی اس واقعے کو پیش آئے تھوڑی ہی مدت گزری تھی، اور تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ کون تھا؟ قبیلہ حضرت کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے جو چچا تھے، ان کے جو بھائی تھے، ان کے بھائی نے ان کے پورے مال پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اپنے پیچھے یعنی حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ نے اپنے وارثوں میں اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا تھا۔ انہوں نے مرنے والے یعنی حضرت سعد بن ربی کی گھر والی نے ان کے بھائی سے کہا کہ ہمیں بھی اور ہماری بیٹیوں کو جو ہے ہمارے خاوند کی ملکت میں سے حصہ دے دو، جو اس کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے اوپر ان کے جسم پر جو تک نہ رہے گی، اور ان کے دل کے اندر کچھ نرمی بھی نہیں آئی، بلکہ ان کی اہلیہ نے اپنی بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں دینا ہے تو مت دو، لیکن میری بیٹیوں کو دے دو۔ کیوں کہ اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا، تو میری بچیاں گھروں پر کنواری رہ جائے گی، تو اس کے بارے میں تو کچھ سوچو۔ لیکن انہوں نے مال کی محبت میں اور اس پر ناجائز قبضہ کر کے ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ آخر کار روایت میں یہ بات ملتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام اسواق پر پہنچے، تو وہاں پر یہ عورت اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر پہنچی اور پورا قصہ سنایا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے اور ان کی عورت کو یہ جواب دیا کہ جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، مجھے یقین ہے کہ یہ ظالمانہ قانون اللہ ختم فرمائیں گے اور اس کے اوپر اللہ اپنا حکم جو ہے نافذ فرمائیں گے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ یہ سورہ نساء کا پورا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو یہ ترتیب کے ساتھ بتلایا ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو جائے، وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی چھوڑے، وہ اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کو چھوڑے، وہ اپنے پیچھے اپنی بیٹیوں کو چھوڑے، تو ان کو کیسے جو ہے ان کی ملکت میں حصہ دیا جائے گا اور کیسا بٹوارا کیا جائے گا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اور امام مسلم رضی اللہ عنہ دونوں نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میں اپنی اولاد کے درمیان میں ملکت کو کیسے تقسیم کروں، اے اللہ کے نبی آپ بتلائیے۔ حضرت جابر سوال کرتے ہیں تو اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے الگ الگ واقعات پیش آئے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات کو نازل فرمایا۔ وہ آیات یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور روایت میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میراث کا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ میں عنقریب تمہارے درمیان میں سے چلا جاؤں گا اور یہ
ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کو بھلا دیا جائے گا، اور ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ دو آدمی جو ہے میراث کے مسئلے کے درمیان میں اختلاف کریں گے اور ان کے درمیان میں کوئی صحیح فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ آج یہ دور چل رہا ہے کہ ہم نے میراث کی اہمیت کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی ملکت کا بٹوارا کیسے ہونا چاہیے، بلکہ آپ جو ہے علماء کی کتابیں پڑھو تو اس بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت ہمیں کیا جو ہے ترتیب بتاتی ہے، اور شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس موقع پر شریعت کو کیسے فالو کرنا ہے۔ بتلاتی ہے شریعت ہمیں کہ اس انسان کا انتقال ہو جائے، سب سے پہلے اس کی دفن ودھی جو ہم کرتے ہیں، جس کو تجہیز و تکفین کہتے ہیں، اس کے اندر مرنے والے کا مال استعمال کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے کر دیتا ہے۔ دوسرا، اگر اس پر قرضہ ہے اس کے قرض کی ادائیگی کر دو۔ اگر اس کے قرض کی ادائیگی میں مرنے والے کی ساری ملکت بھی اگر اس کو جو ہے بیچ کر اس کا جو ہے قرضہ ادا کرنا پڑے تو آپ کو قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات، اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کو تہائی مال میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ تین کام، وصیت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس مرنے والے کی جتنی ملکت ہے وہ اس کے وارثوں میں جلد سے جلد تقسیم کر دی جائے۔ ہم بولتے ہیں مرنے والا ابھی مرا ہے، چند دن ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی ہمارے دل میں اس کا زخم ہے، وہ بھرا نہیں ہے، تو اس موقع پر جو ہے ہم مال کی تقسیم کو لے کر بیٹھ جائیں گے، کسی مفتی کو بلائیں گے، علماء کو بلائیں گے، بٹوارا کر دو، تو لوگ یہ کہیں گے، آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے، یہ تو منتظر تھے کہ ان کا باپ مر جائے اور ان کی کروڑوں کی ملکت کو آپس میں تقسیم کر لے، تو ان کے دلوں میں مال کی کتنی محبت بھری ہوئی ہے۔ لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے اس موقع پر جلد سے جلد بٹوارا اور ملکت کی تقسیم کا حکم کیوں دیا، وہ بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس موقع پر لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آدمی دنیا سے کٹ کر آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ جیسے آج میرے گھر میں میت ہوئی ہے کل مجھے بھی مرنا ہے، لاؤ اس موقع پر میں تمام کا جو ہے معاملہ صاف کر لوں۔ ایک آدمی مرتا ہے، اس کے بیٹے اپنے باپ کی جو لائن ہوتی ہے کاروبار کی، اس لائن کے لوگوں سے فون کر کے پوچھتا ہے کیا تمہارا کوئی قرضہ ہے تو میں ادا کر دوں، ان کے کس کو لین دین تھا تو میں ہم جو اس کو کلیئر کر لے، اس کی تو فکر کرتا ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد ہماری ملکت جو اپنے باپ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے اس کے اندر میری بہنوں کا کتنا حق ہے اور مرنے والی کی بیٹیوں کا کتنا حق ہے۔ حالانکہ یہ فرض عین ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور شریعت کے مطابق اگر اس کا فیصلہ نہیں کرتے اور جس کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے تو یہ حرام ہے، اور یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے سود حرام ہے، 2 نمبر کا کاروبار حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام ہے، اور ہم حرام کے انگارے ہمارے پیٹ میں بھرتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی زمین کو ہم نے دبا دیا، کسی کی پیسوں کو ہم نے دبا دیا، یہ ایسا ہی ہے بہنوں کا حق کو چھین لینا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد اس کی ملکت کا بٹوارا جیسے اللہ نے قرآن میں ترتیب بتائی ہے اگر اس کے مطابق نہیں کرتے تو انسان جو ہے 3 طریقے سے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، 3 طرح کا وہ ظلم کرتا ہے۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ یہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد آٹومیٹک شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے جتنی اپنے پیچھے ملکت چھوڑی وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ملکت میں چلی جاتی ہے، اور اللہ کی ملکت میں چلے جانے کے بعد اللہ نے قرآن میں جو بتلایا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں تقسیم کر کے ہمیں بتلاتا ہے کہ ایک بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، مرنے والی کی بیوی کو اتنا ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک شاہی تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرنے والے کی اولاد کے لیے ایک شاہی تحفہ ہے اور اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین
خیر و برکت والی جو ملکت اور سب سے بہترین روزی جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے وہ انسان کو وراثت کی ملکت میں ملتی ہے، اگر اس کا صحیح معنوں میں بٹوارا ہو۔ اس میں اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے، اتنی برکتیں رکھی ہے کہ آپ لوگ کبھی محسوس نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا اور آپ کے حصے میں جتنا آ رہا ہے آپ نے اس کو لے لیا، میرے بھائی کے حق میں جتنا تھا اس کو دے دیا، بہن کے حصے میں جتنا جا رہا ہے اس کو دے دیا، تو آپ کے حصے کی اس رقم کے اندر کیونکہ اللہ کی طرف سے شاہی تحفہ ہے تو اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ آپ اس اپنی ملکت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا جہاں دنیا میں استعمال کریں گے بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ یہ لکھا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق اس کو کریں گے۔ اگر نہیں کیا تو یہ اللہ کے قانون کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے اور یہ جرم عظیم ہے اور یہ ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ انسان کرتا ہے کہ جس ملکت کے اندر تم اپنا حصہ سمجھتے ہو، اپنے بھائی کا حصہ سمجھتے ہو، اسی طرح مرنے والی کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اس کو وہ حصہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ نے دوسرے کا حق دبایا، دوسرے کے حق جو ہے دوسرے کے حق پر ناجائز قبضہ کیا، تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا جرم ہے اور یہ ظلم ہے۔ تیسری چیز، جس کے باپ کا انتقال ہوا اور اس نے اولاد کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان صحیح معنوں میں ملکت کا بٹوارا نہیں کیا تو معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کو تقسیم نہیں کرے گی، اس کے بعد جو پیڑھی آئے گی وہ بھی اس کو تقسیم نہیں کرے گی، تو سب سے پہلے والے پر ان سب کا وبال جائے گا۔ جیسے آج ہماری زمینوں کا حال ہے، باپ داداؤں کی زمین ہے تو باپ داداؤں نے اپنی اولادوں کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق حصہ نہیں دیا، اب جن کے ہاتھ میں قبضہ ہے وہ اپنی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں اس بارے میں اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ اگر ایک بہن اپنا حق چھوڑ دے اور زبانی یہ کہہ دے کہ مجھے اپنا حق نہیں لینا ہے، اس کی زبان کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے، اس کا جو حق ہے وہ اس کی جھولی میں آپ کو ڈالنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو شریعت نے بتلایا ہے۔ میورا کون ہے؟ اور اگر ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے اور اپنی طرف سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بہن کا حق 1 کروڑ سے اوپر جا رہا ہے، 2-4 لاکھ روپے دے کر لے بول لے لے، اگر تو لے لے تارن مارا سبن بھی ہچویلا رہے سے، یہ جرم ہے اور اللہ کی تقسیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ اللہ کیا ڈبل گناہ ہوگا۔ تم کو پتا تھا، تمہارے درمیان علماء موجود تھے، تمہارے درمیان علم حضرات موجود تھے، تم نے ان سے بٹوارا نہیں کروایا اور اپنی طرف سے کروایا، کل اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے شریعت کے مطابق تقسیم کو رائج کرو، اللہ سے اس بارے میں ڈرو، علماء کو بلا کر جس کا جو حق ہے دے دو، بہن کو اس کا حق دے دو، بیٹی کو اس کا حق دے دو۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 30 صورتیں ایسی بنتی ہے، 30 صورتیں بٹوارے کی، اس میں صرف 4 صورتیں ایسی ہے جس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے یا کم ملتا ہے، باقی 26 صورتیں ایسی ہے ملکت کی بٹوارے کی کہ یا تو عورت کو مرد کے برابر ملتا ہے یا عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں عورت کو ملتا ہے مرد کو نہیں ملتا ہے۔ کتنا اہتمام کیا ہے شریعت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ بلکہ آپ کو ایک قانون جو ظالمانہ قانون تھا جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کا اس زمانے میں انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی خود کی بیوی کو اس کے رشتہ دار جو ہے ملکت کی چیز سمجھ لیتے تھے، جس کو قرآن نے عورت کے ساتھ انصاف کے ساتھ کہا اور اس ظالمانہ قانون کو ختم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین لا ترہن، قرآن نے کہا پہن کے اے ایمان والو
تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لا ترث النساء کرہا، کہ تم عورت کو ظالمانہ طور پر میراث کی چیز سمجھ لو اور اس پر قبضہ کر لو کہ اب تمہاری شادی کہاں کرنی ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہم طے کریں گے۔ اس قانون کو بھی ختم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی جو اہمیت ہے وہ قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ آخری بات بیان کر دو، تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ اس رکوع کی آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا، کراس نہیں کر سکتا، یعنی تم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے حساب سے بہن کو حصہ دے دیں گے، بھائی کو حصہ دے دیں گے، اس کی مرنے والے کی بیوی کو حصہ دے نہیں چلے گا۔ جو قرآن نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق دینا پڑے گا۔ اگر اس کے مطابق دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق میراث کو تقسیم کیا تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ملکت کے بٹوارے میں شریعت کو فالو نہ کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے اور اس کی نافرمانی کرے، نبی کی نافرمانی کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی شرک کرے، توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جائے، وہی ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے ملکت کی تقسیم کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرو گے اور اس کا حق دیے بغیر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو بھی تم ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے۔ کتنا خطرناک۔ ہمارے یہاں راجستھان کی جو لوگ ہیں وہ اپنی بہنوں کا جب بیاہ اور شادی ہوتی ہے اس موقع پر جو ہے ان کا جو مومیرا بولتے ہیں وہ اس طریقے سے لاکھوں روپے میں اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر وہ اٹھا لینے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد اس بہن کو جو ہے ملکت میں حصہ نہیں دیتے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ تیری شادی کے موقع پر ہم نے خرچہ کیا تھا، وہ ہم جو خرچہ کرتے ہیں وہ رسم کے موقع پر کرتے ہیں اور رسم کی حیثیت سے کرتے، اس کو ختم کر دیا جائے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کی ملکت میں اس کو حصے کو رائج کیا جائے۔ دوسری ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت غلط ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی ملکت میں سے ہم لوگ مسجد مدرسوں میں ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہم نہیں دے سکتے، ناجائز ہے۔ اگر تمام وارثین جب تک اس پر متفق نہ ہو تب تک ہم نہیں دے سکتے، بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے تمام وارثین اس پر متفق ہو پھر بھی مت دو، بلکہ پہلے ان کا جو حصہ ہے وہ دے دو، پھر ان کو ہدایت دو کہ آپ کے حصے میں جو مال آیا ہے آپ اپنے حصے میں سے اپنے باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو۔ ایصال ثواب کو زیادہ اہمیت دینے سے زیادہ اس کی بہن مرنے والے کی بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دینے کو اجاگر کرو۔ اگر اس کے کھاتے میں اور اس کی ملکت میں اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کو اگر خدا تعالیٰ قرآن کے ذریعے اگر اس کو کروڑوں روپے آج کے زمانے سے دے رہا ہے تو اس کو دینے پڑیں گے، ورنہ یہ خیانت ہوگی۔ اور یہ خیانت ایسی ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب مرے گا اور کسی کی ایک بالش زمین بھی اگر دبا کر جائے گا تو اس سے بخاری کی روایت ہے اس کو کہا جائے گا کہ 7 زمین تک مٹی کو کھودو اور وہ مٹی کو کھود کر اس کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ٹنوں ٹن مٹی کا وزن وہ اپنے گلے میں اٹھائے گا۔ دوسری بخاری کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں آدمی جب قیامت میں قبر میں سے اٹھے گا تو اس کو کہا جائے گا 7 زمین تک جو ہے زمین کو کھودو اور اس میں اس کو دھسا دیا جائے گا، اور جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا وہاں تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہے، لیکن آج ہم اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اس پر تو 1 گھنٹے تک بات کرے تو بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملکت کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق اور علماء سے اور مفتیان کرام سے پوچھ کر حساب کتاب کے ساتھ جو جس کا حق بنتا ہے اس کے مطابق ملکت کا بٹوارا اور اس کی تقسیم کے ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ فرض عین چیز ہے۔ جس طرح نماز فرض، حج فرض، زکات فرض اور جس طرح روزے فرض، اس طرح اس سے بھی زیادہ یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔